کیا آپ نے کبھی رات کے اندھیرے میں آنکھوں میں آنسو لیے آسمان کی طرف دیکھ کر یہ سوال کیا ہے کہ یا اللہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا، کیوں ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی ہے کہ دوسری آ جاتی ہے؟ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ کیا یہ میرے گناہوں کی سزا ہے؟ اور اگر یہ سوال کبھی آپ کے دل میں بھی آیا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، کیونکہ آج ہم کسی انسان کی رائے نہیں بلکہ قرآن کریم سے جانیں گے کہ مصیبت کیوں آتی ہے، اور شاید آج آپ کو وہ جواب بھی مل جائے جو آپ کئی ٹائم سے جس کا جواب آپ تلاش کر رہے ہیں۔ تو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ایسی دعا بھی بتاؤں گی جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں میرا چینل وائس آف 380 اور میں ہوں امبر۔ اگر آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کے سوالات کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میرے پیارے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اس دنیا میں شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو جس نے کبھی تکلیف نہ دیکھی ہو۔ ایسا ہوتا ہے نا، کسی کسی کے پاس تو مال ہے مگر سکون نہیں ہے، کوئی بیماری سے لڑ رہا ہے، کوئی بے روزگاری سے لڑ رہا ہے، کوئی اولاد کی خواہش میں برسوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں، کوئی اپنوں کی جدائی کا غم برداشت کر رہا ہے۔ اور ایسے سب معاملات میں شیطان ہمارے دل میں خطرناک وسوسہ ڈال دیتا ہے، اللہ نے صرف تمہیں ہی کیوں چنا؟ یہ مصیبت صرف میرے لیے ہی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ میری بات کیوں نہیں سن رہے ہیں؟ لیکن قرآن ہمیں اس سوال کا جواب دیتا ہے جو انسان کے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ پہلی بات تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مصیبت اللہ کی آزمائش ہے، نفرت کی نشانی نہیں۔ اور یہ بات میں آپ کو خود سے نہیں کہہ رہی ہوں، یہ بات ہمارا پیارا رب ہمیں سورہ البقرہ آیت نمبر 155 پارہ نمبر 2 میں بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، ساتھ کسی چیز کے خوف سے اور بھوک سے اور کمی کر کے مالوں سے اور جانوں سے اور پھلوں سے، اور خوشخبری دے دے صبر کرنے والوں کو۔ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر آزمائیں گے، بلکہ فرمایا ہم ضرور آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ضرور آزمائیں گے، اور یہ اس بات سے تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ آزمائش ہر مومن کی زندگی کا حصہ ہے۔ اگر آپ اس وقت کسی مشکل سے گزر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ ممکن ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو آزمائش ہے کہ یہ مومن کی زندگی کا حصہ ہے، اور یہ ضرور آئے گی مومن کی زندگی میں۔ اب اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نیک ہوں تو میری زندگی میں کبھی کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ کیا یہ کسی جگہ لکھا ہوا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بولا ہے کہ اگر تم میرے راستے پہ چلو گے تو تمہاری زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی؟ اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے انبیاء کرام جو ہیں ان کی زندگیاں آزمائشوں سے خالی ہوتی ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ سب سے زیادہ آزمائش اللہ کے سب سے محبوب بندوں پر آئی ہیں۔ آپ خود سوچیں نا، جب آپ ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو آزمائشیں ہیں یہ تو انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سب نے کتنی آزمائشیں برداشت کی۔ پھر ہم اپنے آپ کو کیسے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی بالکل ہمیشہ آسانی سے گزرے گی؟ ذرا تصور کیجئے نا کہ ایک استاد امتحان صرف اس طالب علم کا لیتا ہے جسے اگلی جماعت میں بھیجنا ہوتا ہے۔ امتحان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ استاد اس طالب علم سے نفرت کرتا ہے، بلکہ امتحان اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ وہ اسے اگلے درجے تک پہنچانا چاہتا ہے۔ بالکل اسی طرح سوچئے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نوازنا چاہتا ہے نا، جب کسی بندے کا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کا سٹیٹس ہائی کرنا چاہتا ہے،
پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو آزماتا ہے کہ اس کو آزمائے کہ وہ کتنا خالص ہے، تاکہ اس کے ایمان کو، صبر کو اور اللہ پہ بھروسے کو بلند کرے۔ اور یاد رکھیں وہ بھی انسان خود سے نہیں کرتا ہے، انسان کی اتنی کیا حیثیت ہے کہ وہ صبر کرے؟ یہ صبر بھی میرا رب ہی دیتا ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ کتنی پیاری بات ہے کہ آزما بھی اللہ ہی رہا ہے، اور اس آزمائش پہ پورا اترنے کے لیے جو صبر ہے وہ بھی ہمارا رب ہی ہمیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا بندہ اس مشکل وقت میں کیا مجھے یاد رکھتا ہے یا مجھے بھول جاتا ہے، کیا وہ مجھے پکارتا ہے یا لوگوں کی طرف دیکھتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ایک بات، کہ جب بھی آپ اس مشکل وقت میں اللہ کی طرف جائیں گے، اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، سجدوں میں چلے جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے پہلے صبر دے گا اس مشکل وقت سے نکلنے کا، اور پھر اس کے بعد جو اجر دے گا نا، وہ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہے۔ لیکن اب ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہر مصیبت صرف آزمائش ہوتی ہے، یا بعض اوقات یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے؟ اور اگر اللہ اپنے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے تو پھر سب سے زیادہ آزمائش انہی پر کیوں آتی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ جب کسی انسان پر مصیبت آتی ہے تو لوگ فوراً کہتے ہیں ضرور اس نے کوئی بڑا گناہ کیا ہوگا، اسی لیے اللہ نے اسے سزا دی ہے۔ لیکن قرآن ہمیں اس معاملے میں توازن سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں سورہ شورہ میں آیت نمبر 30 پارہ نمبر 25 میں، کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کے سبب ہوتی ہے، اور اللہ بہت سی باتوں سے درگزر بھی فرماتا ہے۔ یہ بھی ایک پہلو ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ تو ہم تو آپ اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم صرف ایک دن میں ہی کتنے گناہ کر لیتے ہیں، کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنے غیبت کرتے ہیں، جو عام گناہ ہیں جن کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ ہم ایک جگہ بیٹھتے ہیں اور کتنے لوگوں کے بارے میں باتیں کر لیتے ہیں، غیبت کر لیتے ہیں، یہ بھی تو گناہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت سی باتوں سے درگزر کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو ہماری پکڑ ہی نہیں کر رہے ہوتے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں اور اللہ بہت سی باتوں سے درگزر بھی فرماتا ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض مصیبتیں انسان کے اعمال کا نتیجہ ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہر مصیبت سزا ہو، اور ہر مصیبت سزا ہوتی تو پھر اللہ کے نبی جو سب سے پاکیزہ انسان تھے، ان پر آزمائشیں کیوں آتی؟ اور یاد رکھیں کہ کبھی بھی گناہ کر کے اگر آپ کے دل میں پچھتاوا پیدا ہو گیا نا، آپ اللہ کی طرف پلٹ گئے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لی ہے، تو پھر آپ ہرگز نہ سوچیں کہ کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا یا نہیں۔ جب آپ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ آپ اللہ کی طرف پلٹیں اور اس سے معافی مانگیے، تو سمجھ لیں اللہ نے اس سے پہلے ہی آپ کو معاف کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں سے محبت کرتا ہے نا، وہ انہیں ضرور آزماتا ہے، اور اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی دیا ہے۔ سورہ عنکبوت پارہ نمبر 20 آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا سمجھ لیا ہے لوگوں نے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ یہ کہ وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم، اور وہ نہ آزمائے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ کیا صرف لوگ یہ کہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لیے ہیں تو وہ آزمائے نہیں جائیں گے، بلکہ وہ ضرور آزمائے جائیں گے۔ تو آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات آج کے بعد بٹھا لینی ہے کہ آپ کی زندگی میں اس وقت اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کی صحت کو لے کے، آپ کی اولاد کو لے کے، آپ کی زندگی کو لے کے، آپ کی رزق کو لے کے، آپ کے اپنوں کو لے کے، تو ضرور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس مشکل وقت میں کیا کرتے ہیں۔ کیا آپ اس مشکل وقت میں اللہ کو پکارتے ہیں یا لوگوں کو پکارتے ہیں؟ آپ اس مشکل وقت میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں یا اس کی ناشکری کر رہے ہیں؟ اور یہ بہت
खूबसूरत पैमाना है परखने का। आप यकीन मानें कि अगर आप जानना चाहते हैं ना कि ये परेशानी आजमाइश जो मेरे ऊपर आई है ये अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह की तरफ से मेरे लिए इनाम है, या ये मेरे लिए एक गुनाह जो मैंने किया है उसकी वजह से मुझे सज़ा मिल रही है, तो आप देखें कि उस आजमाइश में आपका रद्द अमल क्या है। अगर वो आजमाइश आपको अल्लाह की तरफ ले जाती है, सजदों तक पहुंचाती है, तहज्जुद तक पहुंचाती है, नमाज कुरान तक पहुंचाती है, तो समझ लें कि वो अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा करम है आप पर। अल्लाह की रहमत बनकर आई है वो आजमाइश। लेकिन अगर उस आजमाइश में आप रोते हैं, पीटते हैं, अल्लाह ना करे आप गलत बातें करते हैं कि अल्लाह मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों चुना इस काम के लिए, मेरे ऊपर ही क्यों परेशानी आई, और आप लोगों की तरफ भागते हैं, तो फिर समझ लें कि अल्लाह आपसे नाराज़ है। आपने मुश्किल वक्त को ये समझना है कि ये मुश्किल वक्त भी मेरी ज़िंदगी में अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि वो मुझे अपने करीब करना चाहता है। तो आप सोचें कि आप कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला आपको अपने करीब करना चाहता है। इसलिए अल्लाह ताला ने ये वक्ती परेशानी आपको दी है। एक बात याद रखें, वक्त अच्छा हो या बुरा सब गुजर जाता है, लेकिन उस वक्त में आपने क्या किया वो याद रखा जाएगा। जब आजमाइश का जिक्र आता है तो आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम तो ज़रूर आपके ज़हन में आता होगा। वो अल्लाह के नबी थे, उन्हें बेशुमार नेमतें अता हुई थी, माल था, औलाद थी, सेहत थी, लेकिन फिर एक वक्त आया सब कुछ इनसे ले लिया गया। माल ख़त्म हो गया, औलाद का इंतकाल हो गया, और शदीद बीमारी ने जिस्म को घेर लिया। और ये आजमाइश चंद दिन या चंद महीने नहीं बल्कि तवील अरसे तक रही, लेकिन इनकी ज़ुबान पर एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की नाशुक्री ना आई। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र देखें। उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बल्कि अदब के साथ अपनी तकलीफ़ बयान की और अल्लाह की रहमत पर भरोसा किया। और फिर अल्लाह ताला ने ना सिर्फ उन्हें शिफा अता फरमाई बल्कि इससे बढ़कर नेमतें भी अता फरमाई। हम अक्सर सिर्फ अपनी तकलीफ़ देखते हैं, लेकिन अल्लाह इसके पीछे हमारी भलाई देख रहा होता है। कभी आजमाइश हमारे गुनाहों को मिटा देती है और कभी हमारे दर्जात बुलंद कर देती है। कभी हमें तकब्बुर से बचाती है और कभी हमें अल्लाह के इतने करीब कर देती है जितना कि हम खुशहाली में कभी हो ही नहीं सकते। और आप सोचें कि एक इंसान जिसकी ज़िंदगी में हर चीज़ है, औलाद है, सेहतमंद औलाद है, और माल है, दौलत है, रिस्क है, गाड़ियाँ हैं, घर है, बंगले हैं, पैसा है, हर चीज़ की फरावानी है, तो उनमें से कितने लोग अल्लाह की तरफ जाएंगे? कितने लोग हैं जो इस खुशी में अपने रब को याद करेंगे? अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग हैं जो खुशी में अल्लाह को याद करते हैं। तो अल्लाह ताला अगर आपको कोई कमी देता है ना, जैसे अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत में फरमा रहे हैं कि कभी कभी किस किस चीज़ से आपको खौफ से आजमाएंगे। आपकी ज़िंदगी में कोई खौफ होगा, आप हर वक्त किसी खौफ में रहेंगे कि ये ना हो जाए, वो चीज़ ना छिन जाए। भूख से कभी आजमाएंगे, रिस्क की कमी से, कभी माल की कमी से आजमाएंगे, और कभी जानों की कमी से, जो जान है उससे आजमाएंगे। लेकिन फिर अल्लाह ताला साथ ही कह रहे हैं खुशखबरी दे दें सब्र करने वालों, यानी कि ये सब आजमाइशें आएंगी और इनमें से सबसे इन सब आजमाइशों पर जिसने सब्र किया उनको खुशखबरी दे दें। अब आप सोचें कि हमारे प्यारे नबी, उनकी ज़िंदगी में कितनी आजमाइशें आई, कितनी परेशानियाँ आई, अल्लाह ताला ने उनको उनकी औलाद के ज़रिए भी आजमाया। और अगर अल्लाह के महबूब तरीन बंदे आजमाइशों से गुजरे तो हमें भी अपनी मुश्किलात में अल्लाह से बदगुमान नहीं होना चाहिए। अब सवाल यह है कि जब मुसीबत आ जाए तो एक मोमिन को क्या करना चाहिए? कौन से अमाल हैं जो अल्लाह की रहमत को मतवज्जो करते हैं, और वो कौन सी खुशखबरी है जो अल्लाह ने सब्र करने वालों के लिए खुद कुरान में सुनाई है?
جب زندگی میں آزمائش آئے تو سب سے پہلے اپنے دل میں یہ یقین پیدا کریں کہ اللہ نے مجھے بھلایا نہیں ہے بلکہ اللہ نے مجھے چنا ہے۔ پہلی بات تو آپ نے یہ اپنے دل میں لے کے آنی ہے۔ اگر آج بھی اللہ نہ کرے آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ نے صرف اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور کہنا ہے کہ شکر اللہ تو نے مجھے چنا ہے، کہ کوئی بھی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ کسی انسان کی وجہ سے آپ کی زندگی میں تکلیف آئی ہے۔ یہ مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بار بار فرمایا ہے، جو آیت میں پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں، کہ ہم ضرور آپ کو آزمائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 156 اور 157 پارہ نمبر 2 میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی خاص رحمتیں و مہربانی ہے، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اب یہ کام ہے جو آپ نے کرنا ہے، جو ایک مومن نے کرنا ہے۔ یعنی پہلے سورہ البقرہ میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ ضرور ہم آپ کو آزمائیں گے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، رزق کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، خوف سے، بھوک سے، اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پھر ہمیں گائیڈ بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے کیسے اس مصیبت میں سے گزرنا ہے۔ کتنا پیارا میرا رب ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک کسی بیماری کی دوا نہیں اترتی وہ بیماری نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ پہلے اس کا سدباب ہمیں بتاتے ہیں کہ اس بیماری سے اس کی دوا ہمیں بتاتے ہیں کہ کیسے بچنا ہے، اور پھر وہ بیماری آتی ہے۔ تو میرا رب بھی یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب پریشانی آئے، پہلے بتا رہے ہیں کہ پریشانی آئے گی، ضرور آئے گی، ہم ضرور آزمائیں گے، لیکن یہ بتانے کے بعد انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا میرے رب نے، پھر ساتھ ہی بتایا کہ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی خاص رحمتیں اور مہربانی ہے، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو دیکھیں اللہ نے صرف صبر کا حکم نہیں دیا بلکہ صبر کرنے والوں کے لیے 3 عظیم انعامات رکھ دیے ہیں۔ پہلا کیا؟ اللہ کی خاص رحمت، اللہ کی برکتیں اور ہدایت۔ یہ 3 آپ کے لیے انعام ہے جو اللہ نے اس مصیبت کے وقت اگر آپ صبر کریں گے اور یہ کلمات کہیں گے کہ اللہ تیری طرف سے ہی مصیبت آئی ہے اور تو ہی اس کو دور کرنے والا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ یہ کہہ دیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے 3 انعام رکھ دیے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہوگی آپ پر، اللہ کی برکتیں آئیں گی، اور اللہ آپ کو ہدایت دے گا۔ اتنی بڑی، اتنا بڑا انعام! جیسے میں ہمیشہ آپ کو بولتی ہوں کہ ہدایت سے بڑھ کر انعام تو ہے ہی نہیں دنیا میں۔ آپ کہتے ہیں رزق بہت بڑی نعمت ہے، آپ کہتے ہیں صحت بہت بڑی نعمت ہے، آپ کہتے ہیں پیسہ بہت بڑی نعمت ہے، آپ کہتے ہیں زندگی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ ساری نعمتیں بیکار ہیں اگر ان کے ساتھ ہدایت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ہدایت ہے تو آپ زندگی اچھے طریقے سے گزاریں گے۔ اگر آپ کے پاس ہدایت ہے تو آپ اپنی صحت کو پازیٹیو یوز کریں گے، اپنے جسم کو پازیٹیو یوز کریں گے۔ تو یہ ہدایت سب سے بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، کس صورت میں؟ جب آپ صبر کریں گے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ مصیبت کے وقت آپ اللہ سے دور ہو جائیں، لیکن مومن وہ ہے جو آزمائش میں بھی اپنے رب کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہے، اللہ اس کے بدلے آپ کے لیے جنت میں ایسا اجر تیار کر رکھا ہو اللہ نے جس کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہو سکتا ہے جس دروازے کے بند ہونے پر آپ رو رہے ہیں اللہ آپ کے لیے اس سے بہتر دروازہ کھولنے والا ہو، اور ہو سکتا ہے آج کا یہ صبر قیامت کے دن آپ کی نجات کا سبب بن جائے۔